آگے چلیں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 اور 57 میں یہ مقدمہ مزید کھول کر بیان کیا، جس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ یہ چند لاجواب کر دینے والی آیات میں سے ایک آیت کا پورشن ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے نبی تم فرما دو کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہارا زعم ہے نا اللہ کے سوا، تو انہیں پکار کے دیکھ لو، پکارو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، نہ تو وہ کوئی تم سے تکلیف دور کر سکیں گے نہ بدل سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جو بندہ 11ویں دیتا ہے نا تو یا تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے یا وہ بدل کے کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ حضرت صاحب پھیر دیندے نے، دشمن نال پھیر دیندے نے۔ اللہ نے پھر دسیا ہے کہ نہ کوئی دور کر سکتا ہے نہ پھیر سکتا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو نا مدد کے لیے وہ تو خود اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اب یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں سر، یہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں ہے۔ کوئی آیت پیش کر رہا ہے بتوں کے بارے میں، دیکھو وہ تو اپنے رب کے حضور خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وسیلہ سے مراد نیک اعمال کے، اور وہ اللہ نے ساتھ کے لیے کر دیا۔ ایہم اقرب، کون ان میں سے اللہ کے قریب ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ تو خود اللہ سے اس کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈرا ہی جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا یہ آیت ایسی ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شان نزول بھی ساتھ بتایا کریں۔ سن لو پھر شان نزول، اسی آیت کا شان نزول بخاری اور مسلم دونوں میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جو جنات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کافر جب جنگلوں میں جاتے تھے نا تو انہی جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ یعنی جب کسی جنگل میں جاتے تھے تو کہتے تھے اس جنگل پہ جس جن کی حکومت ہے نا ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہماری مشکل کشائی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو خود اللہ کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور یہ اتنے جانور ہیں یہ لوگ، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ آج تک انہی کو پکار رہے ہیں۔ اور سورہ جن میں تو آتا ہے نا کہ وہ جن گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنات کی سرکشی میں اضافہ اس لیے ہوا ہے کہ لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، تو ان کو بھی اپنی ویلیو پتہ لگ گئی، وہ خام خواہ پھوڑنی چاہ گئے۔ تو یہ آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ یہ ان جنات کے بارے میں ہے جو خود مسلمان ہو چکے تھے، یعنی یہ بتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اس میں من دون ہی بھی آ گیا، جو کہتے ہیں من دون اللہ جو ہے نا وہ بت ہوتے ہیں۔ من دون اللہ انبیاء بھی ہیں، پیغمبر، فرشتے، اولیاء اللہ، جنات، انسان سب ہیں جب انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا جائے۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بتایا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں، انہیں بھی من دون اللہ کہا گیا، اور ساتھ کہا گیا وہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ اور سر سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں وہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے مصیبت میں، اسے تکلیف میں ڈال دے تو اس کو پھر کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ کر لے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دور کر سکتا، کسی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے بھی ٹرانسلیٹ کیا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی شخص کو اس کا عہدہ اور منصب فائدہ نہیں دے سکتا۔ سیدھی سی بات ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ البتہ اگر کسی کا عمل درست ہے پھر نسب کا فائدہ ہوگا، پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، جو صحیح بخاری میں آیا، مسلم میں بھی ہے، اور جامعہ ترمذی مسند احمد میں موجود ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔